سؤال هذا الأسبوع: إحدى الصحابيات الجليلات بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على الإسلام واعتنقته بعد الهجرة النبوية. شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوتي الخندق وخيبر، وعرفت بصفتها أول ممرضة في الإسلام في الحرب والسلم، وكانت تجيد القراءة والكتابة، وكانت ذات جاه ومال تنفقه على عملها في التطبيب والتمريض، وكانت لها خيمة في المسجد ينقل إليها الجرحى فتداويهم فيها. وعندما أصيب الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة الخندق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقل سعد إلى خيمتها في المسجد لتعالجه وتداوي جرحه. قسم لها النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم غزوة خيبر، وجعل لها سهما كسهم المقاتل من الغنيمة، تكريما لها وتقديرا لدورها الذي عم نفعه المسلمين. فمن تكون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ہفتے کا سوال: ایک جلیل القدر صحابیہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور ہجرت کے بعد اسلام لائے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غزووں خیبر اور خندق میں شریک ہوئے، اور انہیں اسلام میں جنگ و امن میں پہلی معالجہ نرس کہا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا پڑھنا اچھی طرح جانتی تھیں، وہ جاہ و مال والی تھیں اور اپنے مال کو لوگوں کے علاج اور تیمارداری میں خرچ کرتی تھیں۔ ان کے لیے مسجد میں ایک خیمہ خاص تھا جس میں وہ زخمیوں کا علاج معالجہ کیا کرتی تھے۔ جب جلیل القدر صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں مسجد کے اس خیمے میں منتقل کیا جائے تاکہ وہ ان کا علاج معالجہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے ان کا حصہ بھی مقرر فرمایا، جو کہ غزوے میں شریک ہونے والوں کے برابر تھا، اور یہ سب ان کی عزت و تکریم اور ان کے اس کردار کو تسلیم کرنے لیے تھا جو انہوں نے مسلمانوں کی خدمت کے لیے ادا کیا۔ تو یہ صحابیہ کون تھے؟